الشیخ محمد ساوی موجودہ دور کے مشہور عالم دین ہیں۔ کئی کتابوں کے مصنف اور اپنے دل دہلا دینے والے خطبوں سے بھی کافی مقبول ہیں۔ سعودی عرب سے تعلق ہے لیکن مصر میں مقیم ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں سفر پر تھا، واپس اسکندریہ پہنچا تو تہجد کا وقت تھا۔ یہ سوچ کر مسجد کا رخ کیا کہ اگر گھر جا کر سو گیا تو جماعت نکل جائے گی۔ مسجد کے حال میں داخل ہوا تو ایک بڑے میاں محراب میں سر مسجود ہو کر رو رہے تھے اور مصر کے عامی لہجے میں رب سے التجائیں کر رہے تھے۔ اے پروردگار، مجھے نجات دے، میں تھک گیا ہوں۔ اے رب، میرا کوئی اور بھی رب نہیں ہے، تیرے سوا میں اب کہاں جاؤں تیرا در چھوڑ کر۔ میں نے دل میں کہا کہ یہ کسی گناہ کی وجہ سے نہیں بلکہ کسی سخت مجبوری اور ضرورت کے لیے التجائیں کر رہے ہیں۔ میں ان کا انتظار کرنے لگا یہاں تک کہ انہوں نے نماز و دعا مکمل کی۔ میں ان کے قریب گیا، کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ چچا جان، کیا پریشانی ہے کہ آپ کی دعا نے میرا کلیجہ بھی چیر دیا۔ کہنے لگے کہ میری بیوی اسپتال میں ہے، آج دن کو 9 بجے آپریشن کا ٹائم ہے۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آپریشن سے پہلے 15,400 مصری پاؤنڈ جمع کروا دیں، لیکن میرے پاس تو 1 پاؤنڈ بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا چچا جان، اللہ جانتا ہے کہ میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ آپ کی کوئی مدد کر سکوں، لیکن میں آپ کو خوشخبری ضرور دیتا ہوں کہ اللہ جل شانہ ماں سے بھی زیادہ مہربان ہے، اسی پر بھروسہ رکھیں، وہ آپ کی دعا رائگاں نہیں کرے گا۔ میں چونکہ سفر کی وجہ سے تھکا ہوا تھا، اس لیے 2 رکعت پڑھ کر ہی ایک ستون کے ساتھ ٹیک لگا کر سو گیا۔ مؤذن نے آ کر جگایا، میں نے وضو کر کے سنت پڑھ لی۔ اتنے میں امام صاحب آ گئے، مجھے دیکھ کر بڑے خوش ہوئے اور فرمایا کہ یا اللہ، یا شیخ، یعنی قسم دی کہ آج نماز آپ پڑھائیں۔ میں نے معذرت کی کہ سفر کی وجہ سے تھکا ہوا ہوں، لیکن امام صاحب نے کوئی عذر نہیں سنا اور فرمایا کہ چلیں چھوٹی صورت ہی نماز میں پڑھا دیں۔ بہرحال میں نے جماعت کرا دی۔ سلام پھیرنے کے بعد میں مقتدیوں کی طرف رخ کر کے بھی بیٹھا ہی تھا کہ تیسری صف سے ایک شخص میری طرف آیا۔ وضاقتہ سے ہی کوئی بڑا امیر کبیر آدمی معلوم ہو رہا تھا۔ گرم جوشی سے مجھے سلام کیا اور کہا کہ میرا گھر یہاں قریب ہی ہے۔ عموماً فجر میں مسجد نہیں آ پاتا، لیکن آج آپ کی آواز آئی تو چلا آیا تاکہ آپ کی ابتدا میں نماز پڑھ لوں اور سلام بھی کر لوں۔ پھر کہنے لگا کہ الحمدللہ میری فلاں روڈ پر پلاسٹک کی بڑی فیکٹری ہے، اللہ کا بڑا ہی کرم ہے۔ ایک مسئلہ پوچھنا تھا کہ میرے پاس زکوٰۃ کے 15,400 مصری پاؤنڈ جمع ہیں۔ شیخ صاحب کہتے ہیں کہ یہ 15,400 کا ہندسہ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، پھر بے اختیار میری ہچکی بند گئی۔ لوگ حیران کہ شیخ کو کیا ہو گیا، انہیں کیا پتا کہ نالا نیم شبی میں کتنی قوت ہے جو عجیب طریقے سے اپنا اثر دکھا رہا ہے۔ میں نے صفوں میں نظر دوڑائی تو اس بیچارے ضرورت مند پر بھی نظر پڑی جو سر جھکائے بیٹھا تھا۔ میں نے کہا کہ آئیے حاجی صاحب۔ وہ میرے پاس آئے، ان کی آنکھیں رونے کی وجہ سے لال ہو رہی تھیں۔ میں نے ان سے کہا کہ چچا جان، آپ کیوں رو رہے تھے؟ تو اس سادہ مزاج آدمی نے کہا کہ میری بیوی کا آج آپریشن ہے جس کا خرچہ 15,400 مصری پاؤنڈ ہے، مگر میرے پلے 1 پاؤنڈ بھی نہیں۔ اصل میں سیٹھ صاحب کو سنوانا چاہ رہا تھا۔ یہ سن کر سیٹھ صاحب بے اختیار مجھ سے لپٹ گئے اور اللہ اکبر کے نعرے لگانے لگے۔ میں نے کہا یہ کیا بات ہے؟ تو کہا کہ میری بیوی کب سے کہہ رہی تھی کہ یہ زکوٰۃ کی رقم ہے، اسے کسی مستحق کو دے دوں، لیکن میں ہر بار اس سے کہتا کہ نہیں، جب تک کوئی سخت حاجت مند مل جائے گا تب رقم اسے دوں گا جس کی وجہ سے اللہ کریم اس کی شدید ضرورت کو پورا کرے گا۔ بس اسی کی یہ رقم ہے اور اس کی مصیبت کو دور کرنے پر اللہ تعالیٰ روز قیامت ہمارے مصائب دور فرمائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جس نے کسی مسلمان سے دنیا کی مصیبت و تنگی کو دور کیا، اللہ تعالیٰ بروز قیامت اس کی تنگی کو دور فرمائیں گے۔ سیٹھ صاحب نے نماز کے بعد رقم لا کر ان بزرگ کو دے دی اور یوں ان کی 15,400 پاؤنڈ کی دعا گھنٹے میں ہی قبول ہو گئی۔